الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء کو پیدا فرمایا ہے ان میں سے ہر چیز ہر مخلوق کا اپنا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے کہ کس مقصد کے لیے ان اشیاء کو اور ان چیزوں کو بنایا گیا۔ بالکل اسی طرح انس و جن یعنی انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اگر ہم غور کر کے علم حاصل کر کے اپنی عقل سے اس بات کو سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہماری خلقت کا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا گیا۔ محض اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ چنانچہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ چنانچہ یہ دنیا جو ہے کوئی سیر کا نہیں ہے، تماشا کا نہیں ہے، تفریح کا نہیں ہے۔ یہ دنیا کمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو عبادت گاہ ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے انسان اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت کا بھی اصل مقصد الا لیعرفون معرفت ہے، کہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ معرفت حاصل کریں۔ چنانچہ اس پر حدیث شریف سے دلیل ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد معرفت ہی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیعبدون کیوں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے؟ تو عبادت کا لفظ کیوں فرمایا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ عبادت اس لیے فرمایا تاکہ میرے بندوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے راستہ عبادت کا اختیار کریں۔ عبادت کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک بندہ غاروں میں، درباروں میں، مزاروں میں بیٹھ جائے، چرس پیے، بھنگ پیے، ہیروین استعمال کرے، شرابیں پیے، تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر رہا ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، میں عارف باللہ ہوں۔ تو یاد رکھیں، ایسا شخص کبھی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ قادر باللہ تو بن سکتا ہے مگر عارف باللہ نہیں بن سکتا۔ تو چنانچہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ کہ عبادت کریں۔ عبادت کا لفظ لا کر یہ بتلا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، تو وہ پہچان جو ہے عبادت کے راستے سے ہوگی، شریعت اور سنت کے راستے سے ہوگی۔ شریعت اور سنت کے راستے پہ چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد تمام کے تمام ادا کریں گے، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ صحیح معنوں میں معرفت اس وقت ملتی ہے کہ جب انسان کے اندر کامل طور پر بندگی آ جاتی ہے۔ بندگی، عبادت، غلامی، یہ تمام لفظ ملتے جلتے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا غلام بن جانا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمیں بندے کی طرح رہنا چاہیے۔ جس وقت تک بندے میں کامل بندگی نہ آئے، اس وقت تک بندے کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بندگی کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان اپنے من کے اندر سے اللہ کے علاوہ تمام باطل معبودوں کو توڑ ڈالے، باطل معبودوں کو دل سے نکال لے، تو اس سے انسان کو کامل بندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں پہلا جز لا الہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ کے سوا۔ تو پہلا جز اس کا نفی ہے، دوسرا جز اس کا اثبات ہے۔ تو پہلے ہم نے اللہ کے علاوہ غیر تمام معبودوں کو، جن کے اوپر ہمارا یقین بنا ہوا ہے، دل میں ہم نے ان کو بسایا ہوا ہے، ان تمام کی نفی کرنی پڑے گی، اور لا کے تلوار کے ذریعے سے ان تمام کو ذبح کرنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، تو پھر جا کر ہمارے دل میں اللہ راسخ ہوگا۔ جز لا ہوا، کل لا ہوا، خود لا بھی لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ بس پھر ایک اللہ ہوا۔ جب باطل معبود سب کی نفی ہو جاتی ہے، سب کو انسان توڑ دیتا ہے، تو پھر انسان کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ بولیں گے کہ اللہ کے علاوہ اور کون سا معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو قبروں کی پوجا کرتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ معبود تو ان لوگوں کے تھے، ہمارا تو معبود ایک ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج کے زمانے میں اگرچہ وہ صریح بت پرستی نہیں ہے، قبروں کی پوجا نہیں ہے، ستاروں کی پوجا نہیں ہے، آگ کی پوجا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خفیہ معبود ہیں جن کی پرستش آج بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے؟ تو خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ بھی الہ بنانا ہے، یہ بھی معبود بنانا ہے۔ تو کبھی کبھی بندہ جو ہے نادانی میں اور ناسمجھی میں اپنی خواہشات کو بھی اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیتا ہے۔
اسی لیے تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو خواہشات ہیں، یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، شہوانی خواہشات ہیں، یہ بھی ایک خفیہ طور پہ ہمارے لیے ایک بت بنا ہوا ہے۔ جب تک ہم اس بت کو نہیں توڑیں گے، نفس کے اس بت کو، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں ہم پہچان نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس لحاظ سے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوتا ہے اور رب کے مقابلے میں ہم ان چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف ہم ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی محبت میں آ کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز مال کی محبت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا اور مال کی محبت میں آ کر اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے رب سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مال کی محبت اتنی شدید، جیسے قارون کے پاس کتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی اونٹ اٹھاتے تھے، اتنا مال تھا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے سامنے آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی محبت اتنی تھی کہ اللہ کے نام پر کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ دل میں ایسی محبت ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور مال کو اپنا معبود بنا کے اس کی محبت میں رہ گئے، اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا، بندگی کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قارون زمین میں دھنس جاؤ۔ زمین کو حکم ہوا کہ اس کو نگل جاؤ، تو چنانچہ وہ دھنستا گیا۔ تو یہ ہے مال کی محبت کہ اللہ کا حکم آئے زکوٰۃ ادا کرو، ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، مال کی محبت میں اپنے رب کو بھول جائیں، اپنے رب سے بندگی کا یہ رشتہ چھوڑ دیں، اپنے رب سے تعلق توڑ دیں، تو یہ بھی غیر کو معبود بنانے والی بات ہوئی۔ اسی طرح مال کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان بخل کرے، کنجوسی کرے۔ کنجوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ذمہ کچھ فرائض اور واجبات ہیں مالی اعتبار سے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ماتحت ہیں، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جتنا آپ کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، آمدن ہے، اس کے اعتبار سے میانہ روی کے ساتھ آپ ان تمام کے فرائض اور حقوق ادا کرتے رہیں۔ ایک بندے کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے، لیکن دل کا ایسا بخیل اور کنجوس ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پہ، بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ، والدین پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور مال کی محبت اس کے اوپر غالب ہو گئی۔ اللہ کی محبت غالب نہ ہوئی، غیر باطل معبود کی محبت اس کے اوپر غالب ہو گئی، تو یہ بھی مال کو معبود بنانے والی بات ہوئی۔ اسی طرح ایک علامت اور ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، گاہک آتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال پیسہ آ رہا ہے، لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اب اپنے مال کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، وہیں روک کر، سٹاپ کر کے اب آ جاؤ اور آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ دو، نماز ادا کرو۔ اب جن لوگوں کے دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنتے ہی، اذان سنتے ہی سب اپنے کام کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے مسجد میں حاضری دیتے ہیں اور آ کے پہلے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، پھر جا کے اپنا معاملات کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت غالب ہوتی ہے تو وہ مال کو چھوڑ نہیں پاتے، مال کی یہ خواہش ہوتی ہے، دل میں مال کی محبت اور چاہت ہوتی ہے، اللہ کی محبت مغلوب ہوتی ہے، اللہ کی محبت کمزور ہوتی ہے، تو وہ مال کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، بس وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اور کچھ کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان کا من اور نفس یہ کہہ رہا ہوتا ہے
اللہ اکبر کے بجائے کہہ رہا ہوتا ہے المال اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی تو ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو لوگ مال کو چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے، گویا ان کا من یوں کہہ رہا ہوتا ہے ان سے المال اکبر، مال زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کے حکم کو کیا کرنا، اللہ کے حکم کی طرف کیا جانا، مال بڑی چیز ہے، اس سے سب کچھ ہونا ہے۔ تو مال کی محبت میں آ کے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ دینا، یہ باطل معبودوں کی پرستش کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے ایسا بندہ جو مال کی محبت میں اتنا مغلوب ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، وہ سچا بندہ نہیں ہے۔ اس کا اب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں بندگی کا تعلق نہیں جڑا۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، لیکن بزرگ ہونے سے پہلے یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے سلطنت کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کمی نہ ہو اور اس میں غفلت نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سلطنت کے امور میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاؤں، کمی کوتاہی ہو جائے اور آخرت میں میری پکڑ ہو جائے۔ تو انہوں نے بلخ کی بادشاہی کو جو ہے الوداع کہا اور اللہ تعالیٰ کے در پہ آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں پورا کیا۔ تو آج کے زمانے میں اگرچہ ہمارے پاس بلخ کی بادشاہی تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو دو چار پیسے اگر ہیں بھی ہیں کھانے پینے کے لیے تو یہی ہے، فقیر لوگ ہیں، اتنا زیادہ مال نہیں، لیکن اگر ہمارے من کی کیفیت یہ بن جائے کہ اللہ یہ تو دو چار پیسے ہیں، تیرا حکم آتا ہے ہم ان کو بھی چھوڑ کے تیرا حکم پہلے پورا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس بلخ کی بادشاہی ہوتی تو ہم اس کو بھی چھوڑ کر پہلے تیرا حکم پورا کرتے۔ اگر من میں یہ کیفیت ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن آج کا یہ فقیر، آج کا یہ صوفی اور ابراہیم بن ادہم رحم اللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ تو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرنا، دل میں یہ ایمان پیدا کرنا کہ مال بڑا نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، پھر صحیح معنوں میں بندے کے اندر بندگی آتی ہے اور بندے کو تو بندگی ہی سجتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو ارشاد فرمایا دار الغرور، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ جب تک انسان اپنی ان خواہشات کو، من مانی زندگی کو ترک نہیں کر دیتا، اس وقت تک بندے کو نہ صحیح معنوں میں ابدیت ملتی ہے، نہ بندگی ملتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتے ہیں توڑ ڈالے ماہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے ماہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ ہزاروں ماہو خورشید ہم نے توڑے ہیں، اپنے دل پہ زخم لیے ہیں، اپنے دل پہ زخم کھائے ہیں، ہم نے ان خواہشات کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے، توڑنے کے بعد تب جا کر کہیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وصل نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے من کے تمام بتوں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، توڑنا ہوتا ہے، پاش پاش کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس میں منہمک ہو کر، مشغول ہو کر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، وہ ہے عمدہ غذائیں، عمدہ لباس اور عیش و عشرت کا تمام سامان۔ عیش و عشرت میں، فضولیات میں، لغویات میں، اچھے اچھے کھانوں میں ہم ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ کسی کے ہاں دعوت ہو جائے تو دعوت کے کھانے میں مشغول ہو کر ہمیں نماز بھول جاتی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب میں جاتے ہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ دینے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ لباس اچھے سے اچھا پہننے کے لیے جہاں سے مال لانا پڑے، جائز ہو ناجائز ہو، ہم اسے پہنتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ جو شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں شراب پینے سے مزہ آتا ہے، بار بار شراب پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب
رجسم من عمل الشیطان، کہ یہ جو جوا اور شراب ہے یہ تو گندگی ہے، شیطانی اعمال ہے، مسلمانوں کا کیا کام ہے کہ ان کے اندر پڑے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر عیش و عشرت کے سامان میں، گانے بجانے میں، فضولیات لغویات میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا دیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں عبد الرزاق، رزاق کے بندے، یعنی رزق دینے والے کے بندے، رزق دینے والے کے جو بندے ہوتے ہیں وہ رزاق کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتے ہیں، اپنے رزق کو، اپنے لباس کو، اپنے متاع کو رزاق کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عبد الرزق، جو رزق کے پیچھے پڑ کے رزاق کو بھول جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، تو رزق دینے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب سے یہ محبوب اور پیارا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تیسری چیز جس کے پیچھے پڑ کے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہ ہے حب جاہ۔ دل میں یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، میرا معاشرے میں نام ہو، میرا برادری میں نام ہو، ضلع میں نام ہو، ملک میں نام ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں، مجھے سلام کریں۔ چنانچہ اس نام کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اس نام کے لیے، اپنی اس عزت کے لیے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب باری آئے اللہ کے نام کی تو کچھ بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے دوستوں کو دنیا کے اعتبار سے اپنا نام بنانے کے لیے لاکھوں خرچ کیے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وسائل نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حرام کی آمدنی ہوتی ہے، برے راستوں سے، غلط طریقوں سے حاصل کی ہوتی ہے، وہ غلط راستوں پہ ہی صرف ہوتی ہے، اور جو حلال کی آمدنی ہوتی ہے حلال طریقوں سے کمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حلال اور اچھے کاموں پر ہی لگتی ہے۔ تو ہم حب جاہ میں آ کر، مرتبے اور عزت اور مقام کی محبت میں آ کر بھی اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے دل کی یہ کیفیت بنائیں کہ اگر ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو پھر کیا ہوا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بڑھتا، ہماری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اصل عزت اور خوشی تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ بندہ ہے خوش نصیب، وہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب۔ اس لیے دنیا میں یوں سمجھیں ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ آخرت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہاں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے آ کر ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ہے حسن پرستی۔ حسن پرستی کے اس مرض میں آج کا ہر نوجوان ملوث ہے۔ مدارس اور خانقاہوں کے علاوہ یہ جن سکولوں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، ان تمام سکولوں میں یہ عاجز دعوے سے کہتا ہے کہ ہر بالغ بچہ اس حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ حسن پرستی در حقیقت بت پرستی ہے۔ انسان نے اپنے من میں، دل میں کسی نہ کسی بت کو، کسی نہ کسی حسین صورت کو سجایا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی کے خیالات میں مگن رہتا ہے، گویا اس نے اپنے من میں، دل میں بت پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بتوں کو پالنے کا تو آج ہر نوجوان ہی مریض بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جو لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، غیر محرمات سے محبت کرتے ہیں،
کئی ایسے ہیں جو لڑکوں سے محبت کرتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا روم رحم اللہ فرماتے ہیں زلف جاد و مشک بار و عقل گرد آخر او دم خر زشت تیر خل۔ یہ جو ہے گھنگری کالی زلفیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، آخر کار ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا گدھا جب مرا ہوا ہو تو اس کی دم کی طرح لگتی ہے۔ یعنی ان کے اوپر جو ہے جا کر آپ دھوکے میں نہ پڑو، یہ تو 2 دن کی رونق ہے پھر ختم ہو جانی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، حسن پانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ تو جو بندہ حسن پانی کے اوپر جاتا ہے، دھوکے میں آتا ہے، اس کی سجاوٹ پہ جو ہے فریفتہ ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ سانپ اس کو ڈس دیتا ہے، روحانی طور پر یہ بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن صورت کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور حسن سیرت کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوات کو مزین کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیر محرمات عورتیں آتی ہیں، چاہے حقیقت میں وہ کیسی بھی ہوں، لیکن شیطان ان کو نوجوانوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ نوجوانوں تو کیا بوڑھوں کے سامنے بھی مزین کر کے پیش کرتا ہے اور یہ اسے مزے لے لے کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان کے جال ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے تمہیں شکار کرے گا، اپنے جال میں پھنسائے گا۔ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، دل میں ان کی محبت آئے گی، تو یاد رکھو ایک دل میں 2 کی محبت نہیں سما سکتی، یا اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا تعلق ہوگا، یا کسی غیر کی محبت غیر کا تعلق ہوگا۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی باقی محبت کو بسا لو، فانی محبت نکل جائے گی۔ اگر فانی محبت کو بسایا ہوا ہے تو باقی محبت کبھی بھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ جھوٹی مسلمانی ہے، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اپنے دل سے ان بتوں کو نکالنا پڑتا ہے، پھر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اللہ دل میں کیسے راسخ ہوتا ہے، اللہ کی محبت تعلق دل میں کیسے پکا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی جتنا باطل معبودوں کی نفی کرو گے، باطل معبودوں کو توڑو گے، جتنا باطل معبودوں کو دل سے نکالو گے، اتنا ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق راسخ ہو جائے گا۔ تو ہمارا کلمہ ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی محبوب نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ بھی یہ محبت کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے، شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان بہنوں ماؤں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے، یہ سبق دیا جاتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اگر مجبوری میں نکلنا بھی پڑے تو برقعے میں پردے میں نکلا کرو، تاکہ نہ تو دوسروں کو گناہگار کرو نہ خود گناہگار ہو۔ اس بے پردگی کے سیلاب نے، اس بے حیائی کے سیلاب نے ہماری اس امت کے ہر نوجوان کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، کچھ کام کرنے کی ہمتیں نہیں ہیں، پڑھنے کی ہمتیں نہیں ہیں، پڑھانے کی ہمتیں نہیں ہیں، عبادت کا ذوق شوق تو ہے ہی نہیں، بد نظری کی لذت سے واقف ہیں لیکن نگاہوں کی حفاظت کی لذت سے ناواقف ہیں، گانا سننے کی لذت سے واقف ہیں مگر قرآن سننے کی لذت سے ناواقف ہیں، ان سکرینوں کو دیکھنے کی لذت سے واقف ہیں
مگر اللہ تعالیٰ کے جلوے آنکھیں بند کر کے دیکھنے کی لذت سے ناواقف ہیں، مادیات کی لذت سے واقف ہیں مگر روحانیات کی لذت سے ناواقف ہیں۔ اس بے حیائی کے سیلاب نے، اس بے پردگی کے سیلاب نے آج کی ہماری اس نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ تم جو ہے بے پرد ہو کر باہر نہ نکلا کرو، اور مردوں کو بھی یہ تعلیم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب باہر جاؤ غیر محرمات کا گزر ہو تو اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف شکاری کتوں کی طرح نہ دیکھا کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ 2-3 دن پہلے کسی عورت کا، کسی خاتون کا جنازہ پڑھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کا اتفاق ہوا، تو وہاں اس خاتون کے 6 بیٹے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے عجیب حالات بتائے۔ کہنے لگے ہماری ماں تہجد گزار تھی، ہماری ماں تہجد گزار تھی، تہجد کی پابند تھی۔ ہے اس دور کے اندر کسی عورت کا تہجد گزار ہونا یہ اس کی ولایت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ 5 وقت کی نماز بھی عورتوں کی پوری نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی، اور جو عورت تہجد گزار ہو کھلی اس کی ولایت کی علامت ہے۔ تو کہنے لگے ہماری ماں تہجد گزار تھی۔ دوسری بات کہنے لگے ہماری ماں کبھی بازار نہیں گئی، ہماری والدہ کبھی بازار نہیں گئی کہ بے پردگی ہوگی، کبھی بازار نہیں گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا روایتی طریقہ کہ ان کے رسم و رواج میں یہ ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن وہ عام ماحول میں تھی، دنیا دار ماحول میں تھی، لیکن اس کے باوجود بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری ماں کوئی پابندی نہیں تھی، والد بھی سعودیہ میں رہتے تھے، کوئی پابندی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ہماری والدہ اپنے ذوق شوق کی وجہ سے اور پردے کی وجہ سے کبھی بھی بازار نہیں گئی۔ پھر تیسری بات بتانے لگے کہ ہماری ماں نے ایسی زندگی گزاری کہ کبھی اگر مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑتا، عزیز و اقارب کے ہاں جانا پڑتا، تو ہماری ماں نے ساری جوانی، سارا بڑھاپا ایک برقعے میں گزارا ہے، کبھی بھی بے پرد ہو کر گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو الحمدللہ اس خاتون کی یہ کارگزاری سن کر، اس کی زندگی کی یہ کردار سن کر دل کو خوشی ہوئی۔ یہ عاجز بھی موجود تھا، لیکن اس عورت کا جنازہ ایک بہت بڑے بزرگ نے پڑھایا، صاحب نسبت شخص نے پڑھایا، اور انہوں نے وہاں مختصر سا بیان کیا، اور مختصر سے بیان میں انہوں نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کوئی میت گزری، فرمانے لگے مستریح او مستراح علیہ، فرمایا یا تو یہ بندہ راحت پا گیا ہے یا لوگ اس سے راحت پا گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیکوکار ہے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ تھا، اب یہ جنت کے مزے لے گا اور راحت میں چلا گیا ہے، اور اگر یہ بدکار تھا تو دنیا والے اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے۔ کئی گناہگار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بارشیں نہیں آتی، جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، مہنگائی کا سیلاب آتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا تو اگر یہ بدکار ہے تو لوگوں کو اس کے مرنے کی وجہ سے راحت ہوگی اور وہ بے برکتیاں اور نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ اللہ والے جب جنازہ پڑھایا تو یہ بیان کیا، آخر میں عالم اعلان فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ عورت ہے جس کا شمار اللہ کے فضل سے مستریح میں ہے، مستریح میں ہے۔ یہ خاتون وہ ہے جو آج راحت پا گئی ہیں، آج راحت پا گئی ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، انسان باطل معبودوں کی پرستش نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پرستش نہیں کرتا، تو پھر اسے دنیا سے جانے سے پہلے ہی خوشخبری مل جایا کرتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کئی ایسی ہستیاں تھیں کہ جب دنیا سے انتقال ہوا تو ان کے لیے لوگوں نے بھی آواز سنی کہ غیب سے آواز آئی، اے وہ نفس اطمینان پانے والے،
اطمینان پانے والے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلا جا، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو، تو کچھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم حسن فانی کو، اس بت کو دل سے نکال لیں، اور جو ہے حسن فانی کی سجاوٹ پہ اپنا ایمان نہ دیں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، بلکہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں۔ دوستو، یہ دنیا جو ہے عبادت گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزما رہے ہیں۔ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں، کسی سے لے کر آزما رہے ہیں، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو مال دے کر، کسی سے مال دے کر آزما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو امتحان سمجھیں، اس کو سیر گاہ، تماشا گاہ، تفریح گاہ نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی تیاری کا ہم ذریعہ بنائیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، گنج سیموں در ہاتھ آیا تو کیا، گنج سیموں در ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بنایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہ حسینوں کی چٹک، یہ حسینوں کی مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس ان کے نہ پھٹک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، نرے غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔